السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 8th. آپ اپنے سوشل سائنس اور پاسٹس کا پیج 25 نکالیے گا. آج ہمیں آگے بڑھنا ہے. ٹرو فالس اسٹیٹ ویدر ٹرو اور فالس ان اسٹیٹمنٹس کو دیکھ کر ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی بات غلط ہے. تو پہلے میں پڑھتا ہوں. The Mughal Empire became stronger in the 18th century. جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ یہ 18th century میں stronger نہ بنی بلکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا دبدبہ شروع ہوا, زور قائم ہوا. تو یہ فالس ہے. اس کے بعد ہے دوسرا. The English East India Company was the only European company that traded with India. یہ بھی غلط ہے اس وجہ سے کہ جو انگلینڈ کی وہ الزبتھ کوئن تھی, انہوں نے دوسری ٹریڈنگ کمپنی کو انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنے سے اگرچہ روکا, لیکن باقی کمپنیز بھی آئی تھی. فرانس سے بھی ایک کمپنی آئی تھی, اور جو انگلینڈ کی مطلب باضابطہ ایک آرڈر کے تحت آئی تھی, اس کے ساتھ کوئی کمپیٹ نہیں کر سکتی تھی. یہ ہے, لیکن باقی کمپنی وہاں ہندوستان میں موجود تھیں, اس لیے یہ بھی فالس ہے. تیسرا ہے مہاراجا رنجیت سنگھ واز دا رولر آف پنجاب. بالکل یہ صحیح ہے, یہ ہم نے پڑھا. اور اسی طرح ڈی پارٹ ہے دا برٹش ڈڈ ناٹ انٹروڈیوس ایڈمنسٹریٹو چینجز ان دا ٹیریٹریز دے کنکرڈ. یہ کہتے ہیں کہ برطانیہ نے یہ مطلب نظام میں تبدیلیاں نہیں لائی جو ٹیریٹریز ان نے کنکر کی. یہ غلط ہے, انہوں نے نظام میں تبدیلی لانی چاہیے ہر اعتبار سے. اور اس کے بعد مطلب پہلے کو فالس, دوسرے کو فالس, تیسرے کو ٹرو, اور چوتھا پھر فالس. اور اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 4. واٹ اٹریکٹڈ یورپین ٹریڈنگ کمپنیز. تو اس کا جواب ہے یورپین ٹریڈنگ کمپنیز went across the oceans to look for new lands from where they could buy goods at cheap rates to carry them back to Europe to sell at higher prices. کن چیزوں نے پھر ان کو یہاں آنے کے لیے اٹریکٹ کیا؟ انڈین کاٹن اینڈ سلک واز ان گریٹ ڈیمانڈ ان یورپ انکلوڈنگ سپائسز, یعنی سپائسز سمیت سلک اور کاٹن اس کو بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی. آل دا تھنگس اٹریکٹڈ یورپین ٹریڈنگ کمپنیز ٹو انڈیا. ان سب چیزوں نے ان یورپی ٹریڈنگ کمپنیز کو کہاں مدعو کیا, کشش کی, ہندوستان. اور یہ اس وجہ سے کش ہوئی جب یہ ہندوستان آئیں تو یہ اوشنز کی طرف ادھر ادھر نیو لینڈز ڈھونڈنے لگے, تو وہاں ان کو مطلب یہ مال ملا سستے داموں, اور انگلستان میں وہاں مہنگے داموں انہوں نے بیچ دیا. تو پھر اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 5. واٹ ویر دا ایریاز آف کنفلکٹ بٹوین دا بنگال نوابز اینڈ دا ایسٹ انڈیا کمپنی. بنگال نوابز اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان کن وجوہات کی بنا پر وہ کنفلکٹ رہتا تھا؟ تو اس کا جواب ہے دا بنگال نوابز asserted دیئر پاور اینڈ آٹانومی اینڈ ریفیوزڈ ٹو گرانٹ دا کمپنی کنسیشنز. یعنی کہ بنگال نوابز نے طاقت کو اپنے ہاتھوں میں اچھی طرح سے لیا, اور انہوں نے مطلب اپنے آپ کو خود مختار بنایا, اور کمپنی کو مطلب کسی قسم کا کنسیشن دینے سے انکار کیا, ریفیوز کیا. اور دوسری وجہ ہے دے ڈیمانڈڈ ہیوج ٹریبیوٹس فار دا کمپنیز رائٹ ٹو ٹریڈ. یعنی کہ کمپنی جو رائٹ ٹو ٹریڈ حاصل کرنا چاہتی تھی ہندوستان میں, اس کے لیے انہوں نے مطلب رقم ان سے حاصل کرنی چاہیے. تیسرا ہے دے اسٹاپڈ بلڈنگ اینی فورٹیفیکیشن. یہ جو کمپنی فورٹیفیکیشن کرانا چاہتی تھی بنگال میں, انہوں نے ایک فورٹ بنایا تھا, انہوں نے ان کو ایکسٹینڈ کرنا چاہا اور زیادہ فورٹس بنانے کی کوشش کی, تو بنگال نوابز نے اس سے بھی ان کو روک لیا. چوتھا دے ڈینائڈ دا کمپنی اینی رائٹ ٹو منٹ کوائنز. یعنی کہ کمپنی نے کچھ کوائنز اپنی ملک کی یہاں تیار کرانی چاہے, تو اس سے بھی انہوں نے روکا. دا کمپنی واز آلسو ریفیوزنگ ٹو پے ٹیکسز. یعنی کمپنی یہاں ٹیکس پے کرنے سے بھی انکار کرتی تھی. رائٹنگ ڈس ریسپیکٹفل لیٹرس. اور یہ کچھ ایسی چٹھیاں لکھتی تھی جس سے ڈس ریسپیکٹ ہوتا تھا ان نوابز کا. اینڈ ہیوملیٹنگ دا نوابز اینڈ دیئر آفیشلز. یہ ان نوابز اور ان کے آفیشلز کو ہیوملیٹ کرتے تھے. دیز وائر دا ایریاز آف کانفلکٹ بٹوین بنگال نوابز اینڈ ایسٹ انڈیا کمپنی. These were the areas of conflict between Bengal Nawabs and EIC, East India Company. Okay, thank you.